سیدھا سا ایک مافیا ڈکلیئر کر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا نا تو آپ کو نہ آپ کا ایٹم بم بچا سکے گا نہ آپ کی معیشت بچ سکے 35 من ایوریج آ رہی ہو تو گندم تو وہ اپنی جیب سے پیسے دے گا تو کون لگائے گا؟ کس قانون کے تحت وہ پرچے کر رہی ہیں؟ وہ ہوتی ہی نہیں ہے، پرچہ بنتا ہی نہیں ہے۔ فارنر کو ریٹ دینے کے لیے تیار ہے، اپنے فارمر کو کیوں نہیں دے؟ 10 روپے کی روٹی 10 روپے کی روٹی، وہ 10 روپے کی والی روٹی ان کو کہے نا ذرا ہفتہ ایک کھا کے مریم نواز مجھے بتا دے۔ کیا پٹھان میرا بھائی نہیں ہے میں اس کو گندم نہیں دے سکتا؟ بلوچ میرا بھائی نہیں ہے، سندھی میرا بھائی نہیں ہے؟ صوبہ بندی بھی نہیں کر سکتی ہیں، کس قانون کے تحت کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان پاکستان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اور یہ پاکستان کی معیشت پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں کسانوں کا جو معاشی صورتحال ہے آپ سب جانتے ہیں۔ کسان مسلسل ہر فصل کے اندر نقصان میں جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں گندم کی یا تل کی، چاول کی، ہر فصل کے اندر کسان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت کسان کی جو صورتحال ہے وہ ابتر ہو چکی ہے۔ حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے کسان تنگ آ چکا ہے۔ آج ہم پاکستان کی جو سب سے اہم فصل ہے گندم، اس کے حوالے سے بات کریں کہ گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم چل رہی ہے کہ گندم صرف اپنے لیے، کیونکہ کسان کو گزشتہ سال حکومت نے جو سرکاری ریٹ دیا 3900، اس کے بعد حکومت نے کسان سے گندم ہی نہ خریدی، جبکہ اب چند روز پہلے ایک پنجاب کے اندر ایک آڑتی نے 2800 روپے فی من گندم خریدی، جس کے بعد پنجاب حکومت نے ان کے اوپر FIR درج کر دی۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کسان یا آڑتی گندم 2675 پیسے زیادہ قیمت پر خریدے گا تو ہم اس کے اوپر FIR درج کریں گے۔ اس کے بعد کسانوں کے اندر کافی مایوسی پیدا ہو چکی ہے اور کسان اب گندم کاشت نہیں کر رہے۔ اس لیے آج ہم صوبہ پنجاب کوٹ ادو کے اندر سب سے بڑے ذمہ دار، جن کا نہ صرف سیاسی بیک گراؤنڈ ہے بلکہ اس حلقے کے اندر اگر کہا جائے تو سب سے بڑے ذمہ دار یعنی کہ کسان ہیں، آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کتنے رقبے پر گندم کاشت کر رہے ہیں اور گزشتہ سال انہوں نے کتنے رقبے پر گندم کاشت کی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ سر جیسا کہ آپ حکومت کی معاشی پالیسیاں، زرعی پالیسیاں جانتے ہیں، اس کے بعد کیا آپ گندم کاشت کرنے جا رہے ہیں؟ شاید بھائی میرا ذریعہ معاش زراعتی ہے، میں تو وہ فصل کاشت کروں گا جس سے مجھے کچھ حاصل ہوگا۔ آپ نے کہا کہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن 70 سال سے اس ہڈی کو ہم توڑ رہی ہیں۔ آپ انڈسٹریل انقلاب لانے کی کوشش میں زراعت کو پشے پش ڈالتے آ رہے ہیں۔ آپ کی ساری انڈسٹری بھی جو لگتی ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل تھی، ایگری بیس تھی، اب شوگر ہے، ویٹ واحد کراپ ہے جس کو فارمر سٹور بھی کر سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے، اور جس دن آپ کی ویٹ کم ہو گئی اس دن آپ کا پورا ملک بیٹھ جائے گا۔ ہماری سرائکی میں ایک وہ عطت ہے، مار نہ کٹ آندھ چا گھٹ۔ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا نا تو آپ کو نہ آپ کا ایٹم بم بچا سکے گا نہ آپ کی معیشت بچ سکے گی۔ اب تو آپ کی جو وزیر اعلیٰ بیٹھی ہیں انہوں نے تو ہمیں سیدھا سا ایک مافیا ڈکلیئر کر دیا۔ آپ دیکھیں پہلے آپ زرعی اصلاحات لائے، آپ نے کبھی کوئی اور اصلاحات لائی ہیں؟ انڈسٹریز کو آپ نے جو انڈسٹریز کو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا وہ بھی غلط تھا۔ اسی طرح اس کا جو وہ لائے تھے اس کو تو خیر اب وفاقی شرعی عدالت نے غیر شرعی دے دیا۔ آپ پہلے اس کو ڈاؤن سائزنگ پہ لاتے رہے، اب آپ کی آرمی جو ہے وہ لینڈ لے رہی ہے اور وہ اس پہ کارپوریٹ فارمنگ پہ آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں آپ کی شفٹس کیا ہیں۔ اور جو گندم کا آپ کہہ رہے ہیں تو گندم پہلے تو آپ نے کہا سپورٹ پرائس کیا تھی؟ منیمم سپورٹ پرائس، اس سے نیچے آئے گی تو گورنمنٹ خریدے گی۔ مجھے تو پہلے مریم صاحبہ یہ بتا دیں کس قانون کے تحت وہ پرچے کر رہی ہیں؟ وہ ہوتی ہی نہیں ہے، پرچہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ گندم کاشت کرنے جا رہے ہیں گزشتہ سال کی نسبت کم کریں گے یا زیادہ کرنے جا رہے ہیں؟ سر یہ تو ویسے دیکھنے کی بات ہے، اس میں کیلکولیشن کی بات ہے کہ آپ کی DAP اب کوئی 12,000 کے قریب ہے، یوریا 5,000 کے قریب ہے، آپ کی جو نیشنل ایوریج ہے 35 من ہے، جس کی 35 من ایوریج آ رہی ہو تو گندم تو وہ اپنی جیب سے پیسے دے گا تو کون لگائے گا؟ گزشتہ سال جو اوسط پیداوار تھی پاکستان کے اندر وہ 31 من تھی۔ اگر اس سب کو دیکھا جائے تو پھر تو کسان نقصان میں جا رہا ہے۔ یہی بات دیکھیں نا، اور پھر آپ نے ریٹ بھی اس کا گرا دیا۔ جی آپ
جب میں سینیٹر تھا تو اس وقت میں چیئرمین کمیٹی تھا, ہم نے ریٹ بڑھوایا تھا 600 سے لے کے 850 روپے من کیا تھا. اور اس میں ریزن یہ تھی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں زرعی ذمہ دار ٹیکس نہیں دیتا ہے. اس وقت آپ نے فارمر سے خریدی تھی 600 روپے من, آپ کے پاس ویٹ کم ہوئی تھی اور آپ نے امپورٹ کی تھی 1200 روپے من. آپ انگریز کو فارنر کو ریٹ دینے کے لیے تیار ہیں, اپنے فارمر کو کیوں نہیں دیتے؟ اور اس وقت میں پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب سے ملا تھا اور ان کو کہل کیا تھا کہ آپ 900 ریٹ کر دیں, ہم آپ کو اتنی ویٹ دیں گے کہ آپ شہر میں بے شک مفت دے دیں, ہمیں نہیں ہے. پتہ نہیں مریم صاحب کون سے اسکول سے پڑھی, ان کو کوئی سمجھانے والا یہ نہیں ہے کہ آپ فارمر کو دے دیں, آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو, آپ سبسیڈائز کر کے وہ جو 14 کروڑ عوام کی بات کریں ان کو مفت دے دیں, لیکن اپنے فارمر کو دیں. جس دن فارمر بھاگ گیا نا, آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ باہر سے نہیں لا سکیں, پھر کیا کھلائیں گی آپ؟ صحیح کہتے ہیں. 70% آبادی جو ہے پاکستان کی وہ زراعت سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وابستہ ہے. اس کے بعد بھی پھر بھی کسان کو یہ تباہ کر رہے ہیں, پالیسیاں اس طرح کی بنا رہے ہیں, کسان کے معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے اس وقت. شاہد صاحب ان کو یہ بھی بتا دے کہ یہاں پر تنخواہ بھی کیش میں نہیں دی جاتی, کموڈیٹیز میں دی جاتی ہے. اور وہ کموڈیٹی کون سی ہے؟ گندم. جب آپ نے گندم کا ریٹ گرا دیا نا, تو وہ بیچارہ اس سرونٹ بھی پس گیا کہ اس کی تنخواہ خود بخود نیچے آ گئی. آپ نے اس کی بائنگ پاور کم کر دی. تو دیہات کی میں تو گندم ایک کیش کراپ کی طرح ہے. وہ صرف وہ 10 روپے کی روٹی, 10 روپے کی روٹی, وہ 10 روپے کی والی روٹی ان کو کہے نا ذرا ہفتہ ایک کھا کے مریم نواز مجھے بتا دے جو مارکیٹ میں مل رہی ہے. جی ہاں. پھر آپ کسانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ متبادل فصلوں کی طرف آنا چاہیے؟ اس میں مشورہ دینے کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کا جو روزگار اگر وہ آپ کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو مجھے جہاں سے کچھ بچے گا تو میں وہ فصل لگاؤں گا. اور جب فارمر زیادہ کنورٹ ہو گیا, اگلے سال آپ کا جو امپورٹ بل آئے گا ویٹ کے اوپر, کیونکہ اس وقت لوگ جب سڑکوں پہ نکلیں گے نا, اور دیکھیں چاہے یہ عمران خان, اسے مجھے لاکھ اختلاف صحیح, لیکن اس کی گورنمنٹ کے اندر ہی امپلیمنٹڈ لاس کے ملز بھی آپ کے صحیح ٹائم پہ چل رہی تھی, پیمنٹس بھی پرومپٹ ہو رہی تھی, ویٹ پرائس بھی ٹھیک تھی اور گورنمنٹ ویٹ لے رہی تھی. ابھی گزشتہ کچھ روز پہلے مریم نواز ایک جلسے کے اندر یا کسی جگہ خطاب کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کسانوں کو کہ آپ گندم کاشت کریں, میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گی. یہ تو ان کا دوہرا معیار ہے. دوسری جانب وہ FIR درج کرا دیتی ہے. دیکھیں ہم کو ان سے زیادہ ریٹ نہیں مانگ رہے, ہم نے تو آپ نے ہی ایک ریٹ اناؤنس کیا تھا 3900, اس پہ میری گندم اٹھا لیں. پھر آپ نے بین کیا ہوا ہے, وہ بھی اللیگل ہے. آپ ضلع کیا, آپ تو صوبہ بندی بھی نہیں کر سکتی ہیں. کس قانون کے تحت کر رہی ہیں؟ جس کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ چیف منسٹر بن کے بیٹھی ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آئی کین ہیو اے فری ٹریڈ ود ان پاکستان. کیا پٹھان میرا بھائی نہیں ہے, میں اس کو گندم نہیں دے سکتا؟ بلوچ میرا بھائی نہیں ہے, سندھی میرا بھائی نہیں ہے؟ تو یہ پنجابیت کی سیاست ختم کر دیں. اب کیا کہیں گے آپ کسانوں کو, کوئی مشورہ دینا چاہیں گے موجودہ حکومت حالات کے پیش نظر؟ دیکھیں ان کو سبق سکھانے کے لیے, لیکن وہ تو کہا جا سکتا ہے ویٹ نہ لگائیں, لیکن ان کو سبق سکھانے سے اگر میرا ملک میں افراتفری آتی ہے تو یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے. ایک دفعہ پھر ہم ویٹ لگا لیں, اللہ کرے ان کو کوئی عقل آ جائے. یہ نہ ہو ہم ان کو سمجھاتے جس 14 کروڑ عوام کی یہ بات کریں وہی سڑکوں پر آ جائے. پنجاب حکومت کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کسانوں کے حوالے سے کہ ان کے لیے کیا فلاح بہبود کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ان کو زراعت کا منسٹر پتہ نہیں انہوں نے کس کو بنایا, جس کو سمجھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ خود تو کاروباری لوگ ہیں, ان کی شوگر ملیں ہیں, لیکن ان سے یہی مریم نواز سے پوچھ لیں کہ گنا کاشت کس طرح ہوتا ہے, اس کی انپٹس کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے. جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, بیسک کورس پہلے ان کو کوئی بیٹھ کے سمجھا دے کہ بی یہ تو خرچہ ہے, اس کو وائبل کریں گے. اور ویٹ ایسی کراپ ہے فارمر کے لیے جس کو وہ سٹور کر سکتا ہے. نہ آپ چاول کو سٹور کر سکتے, نہ آپ گنے کو سٹور کر سکتے, نہ کسی اور کراپ کو سٹور کر سکتے. پہلے تو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی تھیں کہ وہ لونز دے رہے تھے کہ ہر فارمر اپنے سلوز بنائے اور گندم کو سٹور کرے. یہ واحد چینی اگر آپ کے پاس کم پڑ جاتی ہے تو کوئی قحط سالی نہیں آئے گی.
گندم جس دن کم ہو گئی نا تو لگ پتہ جائے گا. چلیں تھینک یو میاں صاحب. تھینک یو جی. جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ سنا میاں امجد عباس قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار ہمیں گندم ضرور کاشت کرنی چاہیے. میں بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کچھ ہوش کے ناخن لے اور اپنی پالیسیوں میں کچھ رد و بدل کرے.